اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا اعتماد تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی پر کتنا اعتماد فرماتے تھے؟ میں اس حوالے سے صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، ایک شخص ہے، صحابہ سے بغض ہے، صحابہ کو مانتا نہیں ہے، کہتے ہیں لوگوں حضرت عثمان بہت بڑے تھے، حضرت عثمان حافظ قرآن تھے، حضرت عثمان تہجد گزار تھے، حضرت عثمان نمازی تھے، حضرت عثمان شریعت کو سمجھتے تھے، حضرت عثمان نیکیاں ساری کی ساری کرتے تھے، لیکن ان میں ایک عیب تھا، جو اوپر سے تھے وہ اندر سے نہیں تھے، جو اوپر سے تھے وہ اندر سے نہیں تھے۔ کیا معنی؟ دل میں ایمان نہیں تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ کسی نے امام صاحب کو بتایا، امام صاحب نے اسے بلایا، فرمایا سنا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے؟ جی حضرت، جی بالکل ہے۔ سنا ہے جوان ہے؟ جی بالکل جوان ہے۔ سنا ہے رشتے کی تلاش میں ہو؟ جی بالکل رشتے کی تلاش میں ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ میں نے تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، تم اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے سے کر دو۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ نے منتخب کیا، آپ کا انتخاب تو غلط نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب فرمانے لگے نہیں پہلے ذرا سن لو، تمہارا ہونے والا داماد کیسا؟ قرآن کریم کا حافظ اور قاری ہے، دین کو سمجھنے والا، عالم اور مفتی ہے، تہجد گزار نمازی ہے، نیکیاں ساری کی ساری کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت مجھے ایسا داماد مل جائے، یہ تو میرے لیے دنیا میں جنت ہے، میری بیٹی کا اچھا نصیب ہوگا۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے بس اس میں ایک عیب ہے، وہ اندر سے نہیں باہر سے مسلمان ہے، وہ اندر سے نہیں باہر سے مسلمان ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں اس کو بیٹی دے کر کیا کروں گا، اس کی نمازوں کا کیا کروں گا، اس کے روزوں کا کیا کروں گا؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر تجھے شرم کرنی چاہیے، تو اپنی بیٹی ایک اس بندے کو نہیں دیتا جو اندر سے مسلمان نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے عثمان کو ایک دی ہے، وفات کے بعد عثمان کو دوسری دی ہے، پھر نبوت نے یوں کہا، ایک روایت کے مطابق اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، دوسری روایت کے مطابق اگر میری 100 بیٹی ہوتی، ایک کا انتقال ہوتا عثمان میں تجھے اور دیتا، اور کا انتقال ہوتا عثمان میں تجھے اور دیتا، یہاں تک کہ 100 کی 100 بیٹیاں عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ارے بدبخت تو ایک دینے کو تیار نہیں، نبی 100 دینے کو تیار ہے۔ اگلی بات امام صاحب فرمانے لگے تجھے میرے انتخاب پر اعتماد ہے، خدا کے انتخاب پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت نے یوں کہا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل۔ دنیا والو میں محمد اگر کسی سے بیٹی لیتا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں لیتا، اللہ کے حکم سے لیتا ہوں۔ اگر میں محمد کسی کو بیٹی دیتا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں دیتا، اللہ کے حکم سے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر میں نے عائشہ لی ہے حکم خدا تھا، اگر میں نے حفصہ لی ہے حکم خدا تھا، اگر میں نے خدیجہ لی ہے حکم خدا تھا، اگر میں نے ام حبیبہ لی ہے حکم خدا تھا، اگر میں نے زینب دی ہے یہ بھی حکم خدا تھا، اگر میں نے رقیہ ام کلثوم عثمان کو دی ہے یہ بھی حکم خدا تھا، اگر میں نے فاطمہ علی کو دی ہے یہ بھی خدا کا انتخاب۔ میں محمد اپنی مرضی سے کسی سے بیٹی لیتا بھی نہیں اور کسی کو بیٹی دیتا بھی نہیں، میرے سسرال وہ بنیں گے جسے خدا منتخب کریں گے، میرے داماد وہ بنیں گے جسے خدا منتخب کریں گے۔ تبھی تو ہم سنی کہتے ہیں کہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک نبی کا ہر صحابی وہ ہے جو صرف انتخاب مصطفیٰ نہیں بلکہ انتخاب خدا ہے۔